الرحمن الرحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. سورہ انفال کی آیت نمبر 39 اور 40 دو آیت کی تلاوت ہوئی ہے، اور اسی 40ویں آیت پر 9واں پارہ مکمل ہے، اس کے بعد سے 10واں پارہ شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم ان کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد عقیدہ نہ رہے اور دین خالص اللہ ہی کا ہو جاوے۔ پھر اگر یہ کفر سے باز آ جاویں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں، اور اگر روگردانی کریں تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رفیق ہے، اور وہ بہت اچھا رفیق ہے اور بہت اچھا مددگار ہے۔ یہ جو آیت ہے 39 اور 40 اس میں خاص طور پر جہاد کی جو حکمت ہے اور اس کا مقصد ہے اس کو بیان کیا گیا۔ اس میں دو لفظ ہیں، ایک لفظ استعمال ہوا ہے فتنہ اور دوسرا لفظ ہے دین۔ فرمایا کہ ان کفار سے اس حد تک لڑو کہ انہیں کہ یہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین خالص اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو ایک لفظ فتنہ ہے اور ایک لفظ دین ہے۔ اس کی تشریح دو ہے۔ ایک تشریح یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فتنہ سے مراد یہاں پر کفر و شرک ہے اور دین سے مراد دین اسلام ہے۔ اب مطلب یہ ہو گیا کہ اس حد تک لڑو کہ شرک و کفر باقی نہ رہے اور اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ لیکن اب اس صورت میں اس آیت کا حکم صرف جزیرۃ العرب کے لیے ہوگا، یہ پوری دنیا کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ پوری دنیا کے لیے الگ حکم ہے۔ پوری دنیا کے لیے تو حکم آگے صاف صاف آ رہا ہے کہ وہاں تو دوسری قوموں کے ساتھ رہنے کے اصول اور ضابطے بھی بیان ہوئے قرآن و احادیث میں، کس طریقے سے رہنا ہے اسلامی حکومت میں۔ تو اصول کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کو اسلامی حکومت میں برداشت کیا جائے گا۔ یہ حکم اس صورت میں صرف جزیرۃ العرب کے لیے ہوگا، یعنی عرب حجاز مقدس اور اس کے اطراف کا جو علاقہ ہے، اس علاقے کا حکم یہ ہے کہ وہاں پر صرف ایک ہی شکل ہے، کہ وہاں پر اگر کوئی میں صرف اور صرف جو ہے یہ حکم صرف اور صرف جزیرۃ العرب کے لیے ہے۔ سمجھیے عام حالات میں یہ حکم ہے کہ اگر کسی سے لڑائی ہو رہی ہے، اسلامی حکومت قائم ہے، اس کی فوج لڑ رہی ہے، مجاہدین لڑ رہے ہیں، اگلا آدمی مقابل کا جو دشمن کا فوج ہے، دشمن کی فوج ہے، وہ ہتھیار ڈال دے اور اپنے دین پر ہی قائم رہے تو اس کو اسلام ایکسپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ عام حالات میں یہی ہے۔ لیکن جزیرۃ العرب جہاں پر کہ اسلام کی پیدائش ہوئی ہے، جہاں جو کہ اسلام کا گڑھ ہے، اسلام کا مرکز ہے، وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر صرف اور صرف اس علاقے میں مسلمان ہی رہیں گے، اس علاقے میں مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا۔ تو اس صورت میں اس آیت کا مفہوم یہی ہوگا کہ اس کا تعلق صرف جزیرۃ العرب سے ہے۔ اگر ہم فتنہ سے مراد کفر و شرک کو لیں اور دین سے مراد دین اسلام کو لیں۔ لیکن ایک اور تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ فتنہ سے مراد جو ہے
وہی ہے جو کہ انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پرسیکیوشن، یعنی کسی شخص کو صرف اس لیے ٹارگیٹ کرنا کہ وہ شخص رائج الوقت، یعنی کہ جو چلن ہے، عام جو مذہب ہے یا دھرم ہے یا خیالات اور نظریات ہیں، ان سے ہٹ کر ایک الگ نظریہ رکھتا ہے، محض اس بنیاد پر ٹارگیٹ کرنا، یہ جو ہے فتنہ کہلاتا ہے۔ اس کو دباؤ بنانا کہ وہ اس نظریات کو پھیلائے نہیں، اس کو دباؤ بنانا کہ اس نظریات کو چھوڑ کر دوسرا جو نظریہ چل رہا ہے اس نظریے کو اپنا لے، یہ ہے فتنہ۔ اب یہ ایک فتنہ ہے۔ اب یہاں پر مطلب یہ ہو جائے گا کہ اگر کہیں پر ایسی شکل ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو محض نظریات کی بنیاد پر ٹارگیٹ کیا جا رہا ہو اور ان کو روکا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں ان سے لڑا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ ان کا زور نہ ٹوٹ جائے اور اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ زور ٹوٹنے کا ہی شکل ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں دو ہی شکل ہے کہ وہ اس سے باز آنے کی دو ہی شکل ہے۔ اس وقت تک لڑائی جاری رہے گی جب تک کہ وہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ وہ جو شکل ہے، وہ جو صورت ہے، وہ جو حالت ہے کہ محض اسلام قبول کرنے کی وجہ سے یا مسلمان ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ان مشکل حالات کو درست نہ جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک لڑنا ہے۔ دیکھیے، اور ان کفار عرب سے اور ان کفار سے اس وقت تک اس حد تک لڑو کہ ان میں فتنہ نہ رہے اور دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ حالت اسی وقت ختم ہوگی جبکہ صرف دین خالص اللہ کا ہو جائے۔ فَإِن تَهُ، پھر اگر وہ کفر سے باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں۔ باز آنے کی دو شکل ہے۔ ایک شکل یہ ہے کہ وہ صلح پر آمادہ ہو جائے کہ معاہدہ کر لیں گے، ہم لوگ ایک ساتھ رہیں گے، کچھ آپس میں سمجھوتا کر لیتے ہیں، اگر معاہدہ کر لے ہم لوگ نہیں لڑیں گے۔ یہ بھی ایک شکل ہے باز آنے کی۔ اور ایک شکل باز آنے کی یہ ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے۔ تو دونوں شکل میں اب اگر باز آ جائیں گے تو پھر ان سے لڑائی نہیں لڑی جائے گی، پھر ان سے لڑنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر کسی کے دل میں ایک خیال آ سکتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ صلح پر آمادہ ہوا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کا اظہار کر رہا ہو۔ اس کا جواب دیا اس آیت کے اندر کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ دل سے اس نے معاہدہ کیا ہے یا دل میں چور بیٹھا ہے، یہ امتحان لینا تمہارا کام نہیں ہے۔ تمہارا کام یہی ہے کہ اگر وہ اگلا مقابل لوگ اور مخالفین لوگ اور دشمنان اسلام کے لوگ اگر معاہدے پر آمادہ ہو جائیں تو معاہدہ کرو، اگر وہ تمہارے دین کو اپنانا چاہیں تو اپنانے لو۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا اس لیے اپنا رہا ہے، اس لیے اس کو مزید سزا دینی چاہیے، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جو کر رہا ہے، جو ظاہر ہے کہ وہ معاہدہ کر رہا ہے، تو ہم لوگوں کو بھی اور مسلمانوں کی بھی معاہدہ کر لینا چاہیے۔ ایک روایت ہے جس میں ایک صحابی رسول نے دوران لڑائی جو ہے ایک آدمی کو قتل کر دیا، جبکہ وہ آدمی کی صورت حال یہ تھی کہ لڑائی ہو رہی تھی، اس صحابی سے لڑائی ہو رہی تھی، جنگ کی حالت تھی، لڑائی چل رہی ہے، میدان جنگ ہے، اور عین میدان جنگ میں جبکہ ان صحابی نے تلوار اٹھائی، وہ مار سکتا تھا ان کو، جب اس نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا اور اس پر قابو پا لیا اور اس کو لگا کہ ہم اب نہیں بچ سکیں گے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یعنی وہ آدمی خود اس کی جان لے سکتا تھا، ان صحابی کی جان لے سکتا تھا، لیکن اس کا بس نہیں چلا، ان صحابی کا بس چل گیا اور وہ غالب آ گئے تو پھٹ سے اس نے کلمہ پڑھ دیا۔ ان صحابی کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے اس وقت کوئی بھی کہے گا کہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ تھوڑی دیر پہلے ایک لمحہ پہلے مجھے ہی مارنے والا تھا،
آدمی کیا کرے گا؟ مار دے گا. وہی انہوں نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں مارا؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو کیوں مارا؟ ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس نے جان بچانے کے لیے، بڑے دل سے تھوڑی پڑھا تھا. اللہ کے رسول بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ تم نے کیا دل کو چیر کر دیکھا تھا؟ ظاہر یہی ہے کہ اس نے دل سے نہیں پڑھا ہے، لیکن جب کہہ لیا، اطاعت کر لیا تو پھر جان نہیں لی جائے. کم سے کم اتنا سرنڈر تو کر دیا. جب سرنڈر کر دیا تو اسلام یہی کہتا ہے کہ پھر وہ اس سے لڑائی نہیں لڑی جائے گی، اس پر زیادتی نہیں کی جائے گی اور اس کی جان نہیں لی جائے گی. اور یہی سیرت رسول میں بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا. مکہ والوں نے، آپ حضرات جانتے ہیں کتنی زبردست اور کتنی بری طریقے سے ستایا. کون سا ایسا ظلم تھا جو نہیں ڈھایا ان لوگوں نے. لیکن جب مکہ فتح ہونے لگا اور اس وقت وہ سارے کے سارے مجرمین تھے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ تھا. تو اسلام کا چونکہ غلبہ ہو چکا تھا، وہ لوگ سب کے سب سرنڈر کر دیا ان لوگوں نے. ان لوگوں کو طاقت ہی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر کھڑے ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ سب کو معاف کر دیا. سب کو معاف کر دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام کی اس رحمتگری کو دیکھ کر سارا کا سارا مکہ چند ایک کو چھوڑ کر سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے. اور ایسا نہیں ہے، ان کو ایسا نہیں کہا کہ وہ اسلام لے آؤ چھوڑنے کا، ایسا کچھ نہیں تھا. بس امان ہے، تم کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. دیکھیے حدیث کے الفاظ ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب آزاد ہو. اگر کوئی اپنے دین پر قائم رہنا چاہے تو رہ سکتا تھا. کوئی اگر وہاں پر نہیں رہنا چاہے، دوسری جگہ جانا چاہے، جا سکتا تھا. گئے نہیں کئی لوگ، لیکن سب اسلام کی رحمدلی اور اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. تو ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ اسلام جو جہاد کا حکم دیتا ہے وہ کفر کی بنیاد پر نہیں بلکہ فتنہ کو ختم کرنے کے لیے جہاد ہے. یہ سمجھنا ہے. آج میڈیا میں اور ہر جگہ یہی شور مچایا جاتا ہے کہ قرآن میں یہ ہے، تو قرآن میں یہ ہے تو اس کو سمجھیے کیا چیز ہے. قرآن میں ظاہری الفاظ کو لے کر اس کے معنی کو الٹا سیدھا الٹ پھیر کر کے بیان کرنا یہ تو خیر غلط ہے. تو اسلام کبھی بھی کفر کی بنیاد پر کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے. عیسائیت کی بنیاد پر کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے. یہودیت کی بنیاد پر کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے. کوئی اور دھرم کو ماننے والا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو جان لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہاں اگر فتنہ پایا جائے گا تو پھر اس کے کوئی بھی کہیں پر بھی اگر کسی کو ستایا جا رہا ہے، کسی کو اس کے جان کے نعرے پڑ رہے ہیں تو وہ ہاتھ پیر مارنے کے لیے کہا گیا کہ بھائی اپنا بچاؤ کرو، اپنا دفاع کرو. تو اسی طریقے سے اسلام نے بھی کہا ہے کہ اگر ایسے حالات ہوں تو آگے بڑھ کر مقابلہ کرو. تو خلاصہ یہی ہے کہ اسلام کفر کی بنیاد پر کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے. فتنہ کو ختم کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے اجازت دیتا ہے کہ اس کا مقابلہ کرو. اور یہ مقابلہ اسی وقت تک ہوگا جب تک کہ فتنہ رہے گا. چنانچہ اگر وہ مقابل آدمی سرنڈر کر جائے، فتنہ پر پھیلانے والے لوگ سرنڈر کر جائیں تو ایسی صورت میں ان کی جان نہیں لی جائے گی. ایسی صورت میں ان کی جان نہیں لی جائے گی، ان کو امان دیا جائے گا. چنانچہ اگر کہیں پر اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور وہاں پر غیر مسلم لوگ رہ رہے ہیں، عیسائی لوگ رہ رہے ہیں، ہندو لوگ رہ رہے ہیں، یہودی لوگ رہ رہے ہیں، تو اس کو وہی حق حاصل ہوں گے جو مسلمان کو ہے. جس طرح ایک مسلمان کی جان و مال کو مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے اسلامی حکومت، اسی طریقے سے ایک غیر مسلم کے بھی جان و مال کو مکمل تحفظ فراہم کرتی ہے اسلامی حکومت. اسی وجہ سے مسلم شریف روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسا آدمی جس نے کہ اسلامی حکومت میں پناہ لیا ہو اور وہ غیر مسلم ہے، اس نے کہہ لیا کہ میں اسی حکومت میں رہوں گا اور یہاں کے جو قانون ہے اس کی پابندی کروں گا، اور وہ غیر مسلم ہے، اگر کوئی مسلمان اس غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کے جان مال کے درپے ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل قیامت کے روز اس مسلمان کے خلاف اس غیر مسلم کا مقدمہ میں لڑوں گا.
اس سے بڑھ کر اور تحفظ کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام نے جو جہاد کا حکم دیا ہے، جہاد کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ غیر مسلم کو مارو. یہ مطلب نہیں ہے غیر مسلم کو مارو. جہاد کی جو حکمت ہے وہ فتنہ کو، فساد کو ختم کرنا ہے. وہ کسی بھی حکومت میں فتنہ و فساد ہوتا ہے تو ختم کرنا حکومت کی ذمہ داری. اسلامی حکومت میں ہوگا تو حکومت کی ذمہ داری ہوگی فتنہ و فساد کو ختم کرنا. یا اگر پڑوس سے اگر کہیں پر کچھ فتنہ و فساد آئے گا تو اس پر چڑھائی کرنا فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے ہر ملک کرتا ہے. تو اسلامی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے. تو اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہیے. فرمایا تم ان سے اس حد تک لڑو کہ فتنہ نہ رہے اور دین خالص اللہ ہی کا ہو جائے. پھر اگر یہ کفر سے باز آ جائے، یہاں پر دین سے مراد اس صورت میں کا غلبہ، دین کا غلبہ ہو گیا، چاہے دوسرے لوگ بہت سارے لوگ اپنے کفر و شرک پر جمے ہوئے ہوں، اس سے کوئی دقت نہیں ہے. اسلام کبھی بھی اس کو نہیں کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کافر ہے تو اسے لڑ بن کر اسے ختم کر دو، یہ کبھی نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ فتنہ اگر پایا جاتا ہے تو پھر اس کو ختم کرو. اگر وہ کفر سے باز آ جائیں، باز آنے کی شکل یا تو اسلام کو قبول کر لیں، یا نہیں تو پھر وہ سرنڈر کر جائیں، یا نہیں تو پھر معاہدہ کر لیں، سمجھوتا کر لیں، تو پھر ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، ان سے لڑائی نہیں کرنی. اور یہ ذہن میں نہیں لانا ہے کہ پتہ نہیں پھر دھوکہ دیں گے، پتہ نہیں کہ اسلام قبول کیا ہے، جان دل سے کیا نہیں کیا. یہ سب کچھ نہیں. یہ کام اللہ رب العزت کا ہے کہ وہ دل سے کیا یا نہیں کیا ہے، وہ حساب لے لو اس کا. ہمارا تمہارا کوئی حساب، ہم لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، انسانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس کے دل کو کنٹرول کر دیکھے کہ وہ حقیقت میں اسلام قبول کیا یا نہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب دیکھتے ہیں، وہ حساب لیں گے. تمہارا کام نہیں ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ روگردانی کریں، یعنی مسلسل وہ فتنہ و فساد پھیلاتے ہی جا رہے ہیں، فتنہ سے باز نہیں آ رہے ہیں، کبھی کہیں پر مسلمان کی آبادی پر حملہ کر دیا، کبھی کہیں پر کچھ کر دیا، مسلمانوں کو نقصان پہنچا دیا، اس چیز سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو پھر یہ جاری رکھو. جو جاری رکھتے ہو، جو لڑائی ہے اس لڑائی کو جاری رکھو. اور یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس طاقت کہاں سے آئے گی، قوت کہاں سے آئے گی. تو اس کا جواب دیا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مددگار ہے، رفیق ہے، اور اللہ بہترین مدد کرنے والا ہے اور بہترین رفیق ہے. اور اس کو جگہ جگہ ہر موقع پر ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے عمل اور فتح و نصرت کے ذریعہ اور اپنی مدد کو دکھلایا ہے. فتح و نصرت کے ذریعے اپنی مدد کو دکھلایا، زمانے رسول میں بھی دکھلایا، اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد بھی دکھلایا. تو جب تک فتنہ رہے گا تب تک یہ لڑائی جاری رہے گی. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مال غنیمت کے احکام بیان فرمائے. ایک لفظ ہے غنیمت. غنیمت کے معنی ہے لڑائی کے غیر مسلموں سے لڑائی کے دوران جو مال حاصل ہو، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. اس زمانے کے تو لڑائی کا جو طریقہ ہے وہ بدل گیا. اور یہیں پر ایک بات اور یاد رکھیے کہ جہاد کے لیے سب سے پہلی شرط ہے حکومت کا ہونا، اسلامی حکومت کا ہونا، امام المسلمین کا ہونا. اس لیے ہندوستان میں اگر کوئی سوچ رہا ہے تو اس کو نہیں سوچنا چاہیے. غنیمت کے احکام بیان ہو رہے ہیں. غنیمت کا معنی ہے کہ غیر مسلموں سے لڑائی کے دوران، وہ لڑائی جو شرعی لڑائی ہوتی ہے جس کو ابھی بتایا گیا، وہ لڑائی کے دوران جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو غنیمت کہا جاتا ہے. ایک دوسرا لفظ ہے، وہ لفظ ہے مال فے. مال غنیمت کا مال فے. مال فے وہ مال ہے جو کہ غیر مسلموں سے بغیر لڑائی کے حاصل ہو. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی ہوا. کئی مقامات پر گئے، پتہ چلا کہ ان پر اتنی دہشت پھیل گئی کہ وہ لوگ اپنا مال سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئے. تو یہ مال جو حاصل ہوا بغیر لڑائی کے حاصل ہوا.
یا اگر خراج اور جزیہ دیتے ہیں غیر مسلم تو یہ بھی بغیر لڑائی. مان کے چلیے کہ کہیں پر چڑھائی کیا اسلامی فوج نے، اسلامی لشکر نے، اور وہ لوگ، ان لوگوں نے اطاعت قبول کر لی کہ بھائی ہم لوگ تمہارے فرما بردار رہیں گے، تمہارے نیچے رہیں گے اور تمہارے ماتحت رہیں گے. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اب ان سے حکومت نہیں لی جائے، تم لوگ چلاؤ حکومت، تھوڑی سی جو ہے تھوڑی سی کچھ جزیہ دیا جاتا ہے تاکہ ان کو احساس رہے کہ ہم مسلمانوں کے نیچے ہیں، اسلامی حکومت کے نیچے ہیں، یہ احساس. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو پھر سپورٹ بھی کیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ اگر جزیہ لیا جا رہا ہے، کوئی اسلامی حکومت کسی غیر مسلم حکومت سے جزیہ لے رہی ہے تو صرف جزیہ لے لیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو تحفظ بھی فراہم کیا جاتا ہے. اگر کوئی دوسری حکومت ان پر حملہ کرے گی تو پھر اسلامی حکومت کی ذمہ داری کو اس کا سپورٹ کریں. تو یہ جزیہ ہے. تو یہ مال بھی جو حاصل ہو رہا ہے اس کو بھی مال فے کہتے ہیں. اس دونوں کا حکم قرآن میں مذکور ہے. ایک کا حکم سورہ حشر کے اندر مذکور ہے مال فے کا، سورہ انفال میں جو یہاں جو مذکور ہے وہ مال غنیمت کا حکم مذکور ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، تو غنیمت کے احکام مذکور ہیں. ایک تو یہ سمجھیے. دوسری بات یہ ہے کہ مال حقیقت میں جتنے بھی مال جس کے پاس بھی ہیں وہ اللہ رب العزت کے ہیں. حقیقی مالک اس کا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت نے اپنی تقسیم سے ذریعہ سے کچھ لوگوں کو اپنی حکمت سے جتنی مقدار میں چاہا سب کو مالک بنایا ہے. سارا مال اللہ کا ہے. اب مال غنیمت کی حقیقت یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک حکومت ہے، کوئی بھی حکومت ہے، اگر اس حکومت میں کچھ لوگ حکومت کے خلاف بغاوت کر جائیں، ملک کے خلاف بغاوت کر جائیں، تو حکومت فیصلہ صادر کرتی ہے کہ اس کا مال ضبط کر لیجیے، کرتی ہے نا، اس کا مال سب ضبط کر لیجیے، سیز کر دیا جاتا ہے اکاؤنٹ کو. تو بس اس کی یہ جو مال غنیمت ہے اس کی حقیقت بھی یہی ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے کفر و شرک میں مبتلا ہو کر اور خوف خدا سے دور ہو کر فتنہ و فساد ملک کے اندر مچا رکھا ہے یا دنیا کے اندر مچا رکھا ہے، تو چونکہ مال سارا اللہ کا ہے تو اب ایسی صورت میں اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ اس کا مال سارا کا سارا اللہ کے پاس دوبارہ ہو گیا. اس کا مال ضبط ہو گیا. اس کا مال کیا ہو گیا؟ ضبط ہو گیا. جس طرح کی ایک باغی کا مال ضبط ہو جاتا ہے، حکومت ضبط کر لیتی ہے. اب یہ ہے کہ وہ مال اللہ کا ہو گیا. اب کس کو دے گا اللہ؟ پہلے زمانے میں یہ طریقہ تھا، یعنی پہلے زمانے سے اسلام سے پہلے جو شریعتیں آئی ہیں ان میں یہ تھا کہ اگر مجاہدین نے لڑائی کیا اور کچھ مال حاصل کیا تو ایسی صورت میں وہ مال استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی. وہ کسی جگہ پر اکٹھا کر کے رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے بجلی آتی تھی اور اس کو جلا دیتی تھی. یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ جہاد اللہ کے یہاں مقبول ہوا، یہ لڑائی مقبول ہے اللہ کی، اور اگر نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ لڑائی مقبول نہیں ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. لیکن اس امت کی اللہ رب العزت نے خصوصیت کے بیان فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اس امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، چند خصوصیات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، ان میں ایک خصوصیت یہ بھی بیان فرمائی کہ مال غنیمت کو حلال قرار دیا. تو خلاصہ یہ کہ مال خالصتاً حقیقی مالک مال کا اللہ رب العزت ہے، اور بغاوت کی بنیاد پر، ظلم و کفر کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے گویا کہ مال کو ضبط کیا اور جو ان کے اصل مطیع و فرما بردار ہے ان کو مالک بنا دیا. یہ ہے مال غنیمت کی حقیقت. تو مالک بنایا یہ بھی اس امت کے لیے انعام ہے. وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ تشریح بہت مختصر رہے گی. تو یہ جو ہے مال غنیمت کی حقیقت. اب مال غنیمت کو تقسیم کیسے کریں گے اس کا تذکرہ اس کے اندر ہے. تو تقسیم کا طریقہ بتایا، اور اس بات کو جان لو یا 10واں پر اسٹارٹ یہاں سے کہ جو شے کفار سے بطور غنیمت تم کو حاصل ہو، جو شے حاصل ہو، یعنی جتنے بھی مال غنیمت حاصل ہوئے، ایک ایک رتی، ایک ایک سوئی، ایک ایک مقدار، معمولی سے معمولی چیز بھی، جو کچھ بھی حاصل ہو وہ سب قانون کے تحت ہی تقسیم ہوں گے. ماں کا لفظ آیا جو عموم کو بتلاتا ہے. چنانچہ کوئی ایک
لڑائی کرنے والا مسلمان سپاہی ایک سوئی بھی اگر بغیر تقسیم کے صرف اپنے سے ہی اپنی مرضی سے اٹھا کر رکھ لیتا ہے کہ غلول ہے، مال غنیمت میں خیانت جو سخت ترین گناہ ہے، اور اس پر اللہ رب العزت نے سخت وعید نازل فرمایا قرآن کریم کے اندر سورہ نساء کے اندر۔ اس لیے جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ ما غنیمتم، جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے وہ سب تقسیم ہوگا، اور تقسیم کا رول آگے بیان ہوا کیا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو 5 حصوں میں تقسیم کریں گے، 5 حصوں میں سے 4 حصے مسلمان سپاہی کے درمیان تقسیم کر دیے جائیں گے، اور پھر ان کے بھی رول ہیں کہ کوئی پیدل ہے تو ان کو کتنا حصہ ملے گا، کوئی اگر سوار ہے گھوڑا لے کر آیا ہے تو اس کو کتنا ملے گا، وہ سارے کے سارے رول فقہ کی کتابوں میں اور احادیث کی کتابوں میں وہ لکھے ہوئے ہیں۔ لیکن 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین کے درمیان، اسلامی لشکر کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک جو حصہ رہ جاتا ہے 5واں حصہ، 5 حصے میں سے ایک حصہ یہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا۔ بیت المال میں جمع ہو کر کن کو ملے گا، وہ اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمایا کل 5واں حصہ، کل کا 5واں حصہ، کل غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کا ہے اور اس کے رسول کا ہے اور آپ کے قرابت داروں کا ہے اور یتیموں کا ہے اور غریبوں کا اور مسافروں کا ہے، کہ ان لوگوں کو دیا جائے گا، کس میں سے، اس ایک حصہ میں سے ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ سب سے پہلا حصہ کیا ذکر کیا، للہ، اللہ کے لیے، اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارا جو بچا ہے یہ سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے، اور اب جو آگے دیا جائے گا سب کو وہ اللہ ہی کے حکم سے دیا جائے گا۔ اللہ کے حکم سے کن کو دینا ہے، دوسرے نمبر پہ رسول۔ دیکھیے یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ، زکوٰۃ یہ سب حرام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو خاندان والے ہیں ان کے لیے صدقہ، زکوٰۃ حرام تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ اپنے لیے نہ اپنے گھر والوں کے لیے صدقہ کا استعمال کیا، بلکہ حرام سے بڑھ کر بھی اس کو سمجھا۔ ایک موقع پر حضرت حسن یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور کی گٹھلی اٹھا کر منہ میں ڈال لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردستی انگلی ڈال کر نکلوا دی کہ نہ جانے صدقہ کا ہو سکتا ہے صدقہ کا، اور اس کو فرمایا صدقہ کو اوساق الناس، اوساق اموال الناس، کہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے پاکیزہ لوگ وہ میل کچیل کے مستحق نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ، زکوٰۃ میں سے کچھ بھی کبھی بھی نہ استعمال کیا، نہ آپ کے لیے جائز تھا۔ پھر جائز کیا تھا، یہ جائز تھا غنیمت، کیونکہ یہ مال خالصتاً اللہ رب العزت نے دیا، اس میں کسی کو کوئی واسطہ ہی نہیں۔ بتائیں نا شروع میں کہ مال خالصتاً اللہ کا ہے، باقی لوگوں کا، اللہ کا جو باقی تھا ان سے اللہ نے لے لیا، ضبط کر لیا، اور ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو دیا اور سپاہیوں کو دیا۔ اس لیے اس میں بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اور یہ مال غنیمت جو ہے بالکل خالصتاً حلال ہے، ایسا ہی جیسا کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ سے کما کر محنت مزدوری کر کے مال حاصل کرتا ہے وہ خالصتاً حلال ہے، اسی طریقے سے مال غنیمت بھی خالصتاً حلال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو 5واں حصہ ہے ان میں سے ملے گا، وہ لیں گے، استعمال کریں گے، اور اللہ کے رسول استعمال کرتے تھے ضرورت کے وقت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفقہ بھی اپنی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو بھی اسی میں سے دیتے تھے، ایسا نہیں سب رکھ لیتے تھے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کا عمر آپ جانتے ہیں تو مہینوں فاقہ چلتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ ان 5 میں سے جس کو چاہے جتنا چاہے دیں، ایسا نہیں ہے کہ 5 حصہ بچا ہے، 5واں حصہ میں سے ایک حصہ مان کے چلیے کہ 10,000 کی ملکیت کا سامان بچا ہے، تو ایسی صورت میں مالیت کا سامان بچا ہے تو ایسی صورت میں تھوڑا سا اپنے لیے رکھا، تھوڑا سا دوسروں کے لیے، تھوڑا سا غریبوں کے لیے، ایسا نہیں تھا۔ جیسا کہ قرآن میں زکوٰۃ کے مصرف 8 مصرف بیان ہوئے ہیں، فقراء، مساکین اور مسافر وغیرہ وغیرہ 8 مصرف بیان ہوئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کسی کو 1,000 روپیہ زکوٰۃ میں دینا ہے تو وہ 8 کو دے گا، نہیں نا،
بلکہ ان میں سے جو بھی آپ کو جس کو بھی سمجھ میں آئے جس کو چاہے دے سکتے ہیں. مسکین کو دے سکتے ہیں, فقراء کو دے سکتے ہیں, عاملین کو دے سکتے ہیں, غارمین کو دے سکتے ہیں. بہت ساری شکلیں ہیں, کسی ایک کو بھی دے دینے سے آپ کا ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ جو 5 ہیں, رسول, ذی القربہ, یتامہ اور مسکین اور مسافر, یہ 4 کو جو دینے کا حکم ہے, یتیم کو اور ذی القربہ کو یعنی رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا. دیں گے ان میں سے جس کو چاہے جتنا چاہے دے دیں, سب کو دینا ضروری نہیں, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترجیح دیتے تھے فقیروں کو, مسکینوں کو. اور آپ حضرات نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے والد صاحب کے پاس, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کہیں سے لڑائی سے کچھ خادم وغیرہ آئے ہیں, کچھ مال آئے ہیں, تمہارے پاس جو ہے ہاتھ میں چکی پیستے پیستے جو ہے گھٹے پڑ گئے ہیں, پریشانی ہوتی ہے, کپڑے میلے کچیلے رہتے ہیں, کام دھام کی وجہ سے پریشان رہتی ہو, کچھ ایک خادم مانگ لو تاکہ وہ گھر کے کام کاج کر لیا کرے. چنانچہ وہ اللہ کے رسول کے پاس آئی, لیکن شرم کے مارے ان سے نہیں بولا گیا. مطلب دیکھیے تو صحیح کس قدر جو ہے تربیت تھی. تو اللہ کے رسول سے کچھ بولی نہیں, وہ ایسے واپس آ گئے. اللہ کے رسول سمجھ گئے, اللہ کے رسول تھے کہ کچھ کہنے کے لیے آئی تھی لیکن کہہ نہیں سکی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کام سے فارغ ہو کر گھر میں تشریف لے گئے حضرت فاطمہ کے گھر میں, اور دریافت کیا کہ کیا بات ہے, تم آئی تھی لیکن کچھ بول نہیں سکی, کچھ بولنا چاہ رہی تھی. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات رکھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نہیں دے سکتا, کیونکہ ہمارے پاس جو صفہ والے ہیں جو کہ سیکھتے تھے, جن کا گھر مکان سب مسجد نبوی ہی تھا, وہ فقراء مساکین ہیں, ان کو دینا ہم کو ہے. اور اسی طریقے سے بدر کے اور بھی جو غزوات کے یتیم ہیں جن کے والد صاحب شہید ہو گئے, ان لوگوں کو دینا ہے, اس لیے پہلے ان کو دیں گے, تم کو نہیں دیں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حالانکہ قرآن میں بھی بیان فرمایا کہ ذی القربہ اللہ کے رسول کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت سمجھی, پہلے ان کو دینا, ان کو دیا. تو اللہ کے رسول ترجیح دیتے تھے فقراء مساکین کو, اگرچہ اللہ کے رسول کو حق تھا کہ اپنے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے رکھ لیں. سب سے پہلا مسئلہ بیان کیا, للرسول, رسول کے لیے. دوسرا مسئلہ بیان فرمایا ذی القربہ کے لیے, رشتہ داروں کے لیے. کس کے رشتہ دار؟ رسول کے رشتہ دار. وہی مقصد یہاں پر بھی, کیونکہ رسول کے رشتہ دار بھی کے لیے بھی زکوٰۃ اور صدقات حلال نہیں تھا, اس لیے مال غنیمت میں سے جو 5 حصہ میں سے 1 حصہ بچ جاتا ہے, اس میں سے ان کو بھی ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے دیتے تھے, اپنی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو بھی دیتے تھے, اور بھی جو رشتہ دار ہیں ان کو گاہے بگاہے حسب ضرورت دیتے تھے, استعمال بھی فرماتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یہ والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ختم ہو گیا, چونکہ اللہ کے رسول کے بعد تو کوئی نبی نہیں ہے. البتہ رہ گئے رشتہ دار, تو رشتہ دار کا حصہ ابھی بھی باقی ہے. بعد کے زمانوں میں جو سادات ہیں یا اللہ کے رسول کے خاندان کے لوگ تھے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرات بھی خاص طور پر ان میں سے یعنی کہ 5ویں حصے میں سے اللہ کے رسول کے جو رشتہ دار حیات سے تھے, اللہ کے رسول کے رشتہ دار تھے, ان لوگوں کو دیتے تھے. تو یہ آج بھی کہیں پر رشتہ دار ہے, اور کہیں پر اس طرح کا اس کی اسلامی حکومت قائم ہے, تو وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کا خیال رکھیں. آج بھی یہی حکم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار ہیں, سید کہلاتے ہیں, اور بھی دوسرے رشتہ دار ہیں, تو ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ حلال نہیں ہے. ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کو ایسے ہی عطیہ وغیرہ کرتے ہیں, ہبہ گفٹ کرتے ہیں, اس کے ذریعے سے وہ جو ہے اپنی زندگی بسر کریں, یا ان کو کوئی ایسا بزنس وغیرہ کروا دیں کہ جس کے ذریعے سے ان کا جو ہے بندوبست ہو سکے. والیتامہ, اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے. مسافر سے مراد یہاں پر وہ مسافر ہے, پہلے زمانے کا تصور کیجیے جس میں مہینوں کے سفر ہوا کرتے تھے, جن کے پاس مال وغیرہ نہیں ہوتا, گئے ہیں مہینوں کا سفر, سب کچھ ختم ہو جاتا, آدمی غریب ہی ہو جاتا, گھر میں جتنے مالدار ہو کتنا لے کے چلے گا.
تو سفر میں نہیں ہے مال، گھر میں بڑے سے بہت سارا مال ہے، ان لوگوں کو بھی اس میں سے دے سکتے ہیں۔ اگر وہ بیت المال میں چلا گیا، میں مسافر ہوں، بہت دور سے آیا اور میرا سب کچھ ختم ہو گیا، تو اس میں سے ان کو بقدر ضرورت دیا جائے گا۔ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پر یقین رکھتے ہو اور اس چیز پر یقین رکھتے ہو جس کو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلہ کے دن جس دن کی دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئی تھی نازل فرمائی، قرآن پر ایمان لاتے ہو، تو ایسی صورت میں تمہیں یہ کام کرنا ہی چاہیے۔ صحابہ کرام نے اور خلفائے راشدین نے اسی کے مطابق حکومت کیا۔ یہ جو حکومت کہا جاتا ہے، حکومت علی منہاج النبوہ، نبی کی طرز پر حکومت، قرآن کے طرز پر حکومت، قرآن کی جو طرز کی حکومت ہوتی ہے اس میں اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ قرآن کا جو اصول ہے، قانون ہے، اللہ کا جو ضابطہ ہے، اسی کے مطابق وہ حکومت قائم ہوتی ہے، اور اسی حکومت کا نام خلافت ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس میں قرآن یوم الفرقان کہا گیا ہے، یوم الفرقان کہا گیا غزوہ بدر کے دن کو۔ فرقان کے معنی آتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ تو چونکہ غزوہ بدر کا جو ہے، اس میں اللہ رب العزت نے کم تعداد میں ہونے کے باوجود اور بے سر و سامان ہونے کے باوجود، شکستہ حال ہونے کے باوجود، مسلمانوں کو جو کافروں پر اور دشمنان اسلام پر فتح نصیب فرمائی، اس لشکر پر فتح نصیب فرمائی جس کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنی تھی، اور وہ ہتھیار سے بھی اور ساز و سامان سے بھی لیس تھے، اور اچھی جگہ پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ یقیناً کوئی ایسی طاقت ہے، غیبی طاقت ہے، جس نے مسلمانوں کی مدد کی، اور حق مسلمانوں کے ساتھ ہے، تبھی تو ان کی ایسی فتح ہوئی۔ اسی وجہ سے اس کو کہا گیا یوم الفرقان، جس نے واضح کر دیا کہ حق وہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کی مسیحائی فرمائے، جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، ظلم کے سلسلے کو بند فرمائے اور ظالم کی طاقت کو کمزور فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔